جزاک اللہ خیر. تو آئیے اب ہماری جو دوسری نشست ہوگی وہ ہے سوالات و جوابات کی نشست. اس سے پہلے کہ ہم اس نشست کو آگے بڑھائیں میں آپ تمام کو چند اصول بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا میرے سامنے والے مائک سے, اور دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا. پھر تیسرا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا میرے سیدھے ہاتھ والے مائک سے. پھر چوتھا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ سوالات و جوابات کی نشست اسی ترتیب میں رہے گی. سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائیں تاکہ مقرر کو جواب دینے میں آسانی ہو. ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہے. اگر آپ کو دوسرا سوال کرنا ہے تو دوبارہ آپ کا وقت آنے تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا. اور آج ہمارے درمیان جو غیر مسلم بھائی اور بہنیں یہاں پر جو موجود ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلا جھجک سب سے پہلے آگے آئیں اور آپ کو اسلام سے متعلق جو بھی ڈاؤٹس ہے, جو بھی مسکنسیپشنس ہیں, جو بھی غلط فہمیاں ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں, آپ لوگ ضرور آگے آئیں اور آ کے اپنا سوال کر سکتے ہیں. تو آئیے آج کا پہلا سوال لیتے ہیں بھائیوں کی جانب سے میرے سامنے والے مائک سے. السلام علیکم, میرا نام عبد الکریم, میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے, کیا خلافت کے علاوہ اسلامی قانون لانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ, بھائی نے سوال کیا ہے کیا خلافت کے علاوہ اسلامی قانون لانے کا کوئی اور راستہ ہے یا نہیں ہے. بھائی نے بہت اہم سوال کیا ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ خلافت بولتے کس کو ہے. اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے گی تو باقی کی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 30 سے 38 تک جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی مرتبہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا. کس کو مقرر کیا؟ آدم علیہ السلام اور ہم انسانوں کو. کئی مسلمان ایک جملہ کفریہ جملہ بولتے ہیں جو ان کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے اللہ کا خلیفہ زمین پر مقرر کیا, یہ کفر ہے. کوئی بھی خلیفہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے جو تھے وہ گزر جائیں. اللہ گزرتا تو اللہ کا خلیفہ نہیں, زمین پر ہم کو خلیفہ بنایا. کا مطلب کیا ہوا؟ ہم سے پہلے زمین کی یہ پوری بھاگ دوڑ اللہ کوئی اور مخلوق کو دیا تھا. حدیث سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو زمین پر بھیجنے کے پہلے اس زمین پر جس طرح آپ اور میں آج بسے ہوئے ہیں اس طرح اللہ نے جنات کو بسایا تھا. جب انہوں نے فساد بہت کیا تو اللہ نے انسانوں کو ان کے بدلے میں خلیفہ بنا دیا اور ان کی خلافت ان سے لے لی, ان سے پورا اقتدار واپس لے لیا. تو جو فرشتے اللہ کو قرآن میں بولے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 38 میں پڑھے وقت, اے اللہ کیا تو کسی ایسے کو مقرر کرے گا جو زمین پر خون خرابہ کریں گے؟ تو بعض بے وقوف کہتے ہیں دیکھو فرشتوں کو بھی غیب کا علم تھا. غیب کا علم نہیں تھا, ان کو معلوم تھا جنات کو آزادی دے کے چھوڑے تو فساد کرے, اب پھر یہ انسان کو چھوڑا کیا, انہوں بھی فساد کرتے. یہ ہے وہ مسئلہ. تو یہ مسئلہ پہلے کلیئر ہو گیا. تو خلیفہ مطلب کسی کے گزرنے کے بعد کسی کو اقتدار دینا. اسلامی خلیفہ مطلب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین سے گزر گئے تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے, چونکہ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی رسول نہیں ہے, اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہیں اور وہ خاتم النبی ہیں, آخری نبی. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے نہ کوئی رسول آئیں گے, آخری نبی. اچھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن کی شریعت کو کون نافذ کرے؟ تو امت مسلمہ نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مقرر کیا, وہ خلیفہ بن گئے. جب وہ خلیفہ بن گئے تو اس کے بعد کون؟ عمر ابن خطاب. تو کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام میں حکومت صرف خلیفہ کے ذریعے سے ہو سکتی, اگر کوئی بادشاہ ہے, ڈیموکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے تو یہ سب حرام ہے. ایسا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی ایک پرٹیکولر سسٹم ہی کو اسلام نے نہیں کہا کہ یہی صحیح ہے. اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ صرف خلافہ کا سسٹم ہی صحیح ہے یا صرف ڈیموکریسی صحیح ہے یا بادشاہت صحیح ہے. ایسا کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں نہیں آیا. اسلام میں کیا ہے دیکھو آپ لوگ, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خلفائے راشدین کہا. کا مطلب خلفائے راشدین مانے ان کے علاوہ بھی کئی اور خلیفہ آئیں گے, لیکن خلفائے راشدین یہ سب سے صحیح لوگ ہوں گے. پھر اللہ کے نبی نے 7 لوگ جو عرش کے نیچے رہیں گے اس میں کیا کہا؟ عادل حکمران کہا, عادل خلیفہ نہیں کہا. کا مطلب حکمران کوئی بھی ہو سکتا جو انصاف کرنے والا ہے.
قیامت میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے میں 7 قسم کے مسلمان رہیں گے، ان میں ایک وہ شخص رہے گا جو انصاف کرنے والا حاکم تھا۔ تو حکومت آپ کوئی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ ڈیموکریسی اپنے کنٹری میں ہے، تو اپنے کنٹری میں ڈیموکریسی کے ذریعے سے ہم قرآن لا سکتے کہ نہیں؟ برابر لا سکتے، کیوں نہیں؟ کیوں کیسا لا سکتے ہیں؟ انڈیا کے لا کے حساب سے، ہمارے ملک کے لا کے حساب سے، کوئی رولنگ پارٹی ہے تو اس کا ایک اپوزیشن ہے۔ سینٹر میں ہمارے کانگریس رولنگ پارٹی ہے، بی جے پی اس کا اپوزیشن ہے۔ جس وقت این ڈی اے کی حکومت تھی، بی جے پی رولنگ پارٹی تھی، کانگریس اس کا اپوزیشن تھا۔ اپنے آندھرا پردیش میں جس وقت ٹی ڈی پی تھی، کانگریس اپوزیشن تھی، کانگریس ہے، ٹی ڈی پی اپوزیشن۔ تو ہمارے انڈیا کے سسٹم میں کیا ہے کہ جو بھی حکومت ہے اس کی ایک اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک چیز کیا سمجھ میں آئی؟ کبھی بی جے پی بھی گورنمنٹ فارم کی، کبھی کانگریس بھی کی، کبھی انو اپوزیشن میں ہے تو کبھی انو اپوزیشن میں ہے۔ تو اپوزیشن والے حکومت قائم کرنے کیا کیے؟ میجورٹی انڈین پاپولیشن کو کنونس کیے اپنے ایجنڈے پہ۔ جب بی جے پی حکومت پہ آئی تو بی جے پی نے میجورٹی کو کنونس کیا کہ ہمارا ایجنڈا اس کنٹری کو پروگریس دے گا، لوگوں نے ان کو ووٹ ڈال دیا۔ جب کانگریس حکومت پہ آئی تو انہوں نے کنونس کر لیا کہ نہیں ہمارا۔ اگر آپ غور کریں، جب ہمارے آج کے یہ اللہ 33% سیویئر کرائمز میں بکڈ کرمینل پولیٹیشینز، ریپ کیسز ہے ان کے اوپر، مرڈر کیسز ہے، چور، ڈاکو، لٹیرے، یعنی کہ نیم اینی کرائم اینڈ یو فائنڈ دیٹ کوالٹی ان them۔ کتنے 33% آف دا پولیٹیشینز آف انڈیا ہیو اے کرمینل بیک گراؤنڈ۔ تو 33% آف دا کرمینل بیک گراؤنڈ والے سیاستدان آپ کے میرے جیسے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، بھائی تو میرے کو ووٹ ڈال تیرا بھلا ہوگا۔ تو ارے مسلمان، تو قرآن اور حدیث سے میجورٹی کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ ووٹ ڈالو، اس سے ساری دنیا میں امن آئے گا۔ پولیٹیشین خود کی دعوت کا کام کر رہا، مسلمان تو بھی تو کر، لوگوں کو منوا۔ جس دن مان گئے، شریعت آ گئی۔ اور آپ کسی طرح بھی حکومت بنائیں گے تو اسلام کا سسٹم کیا ہے؟ میجورٹی جو بولی وہ نہیں چلتا۔ اسلامی حکومت آنے کے بعد، اسلامی حکومت آنے کے بعد میجورٹی کچھ بھی بولی تو وہی چلے گا جو اللہ چاہے گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکموں کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، جب تم محسوس کرو کہ تمہارے حاکم آپس میں کوئی ایسی بات میں ٹکرا رہے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، فردوہ الی اللہ ورسولہ، فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ تو اسلامی شریعت کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو اللہ رسول کے خلاف جائے، فوری آپ اللہ رسول کی طرف پلٹ کر آ جائیں گے۔ تو خلافت کے علاوہ ڈیموکریسی از ون آف دا بیسٹ ویز۔ تو ڈیموکریٹیکلی لیٹ اس کنونس دا پیپل، ہم جمہوریت سے یہ منوائیں گے، لوگوں کو یہ دل سے ماننے لگائیں گے کہ ہندو ہو کہ مسلمان، سکھ ہو کہ عیسائی، ہم سب کی بھلائی ہے اس قرآن میں ہی انشاءاللہ۔ امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم بردر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اسٹوڈنٹ آف کمپنی سیکریٹری۔ ہم لوگ یوزولی سود سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ اور کمپنی سیکریٹری، کمپنی نے جو لون لیا ہے اس کی ری پیمنٹ ڈیٹیلز اور انٹرسٹ ریٹ یہ پورا گورنمنٹ کو انٹیمیٹ کرتے۔ جو آپ سود کے 10 قسمیں بتائے ہیں، ہم لوگ اس میں مطلب انوالو ہے کہ انٹیمیشن دینے کا ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ سو اس میں کچھ ہم آتے کیا، یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بہن نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ بہن نے کہا ہے کہ بعض ایسے مسلم بھائی اور بہنیں ہیں جنہوں نے بی کام کیا، پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتے ہیں، اور کئی ایسے فرمز میں، کمپنیز میں یا ایسے سروسز جوائن کرتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ اپنی کمپنی کو ان کے سود کے معاملوں میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 85 میں کہا، جو کوئی نیک کام میں مدد کرے گا اس کو نیکی کرنے والے کے برابر انشاءاللہ اجر دیا جائے گا، جو برے کام میں مدد کرے گا اس کو گناہگار کے برابر کا گناہ دیا جائے گا۔ اس ضمن میں جب آپ کو یہ پتا چل چکا ہے کہ آپ سود کے معاملے میں کہیں بھی ہیلپ کر رہے ہیں، کا مطلب آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میرے اور میرے نبی سے جنگ کرو۔ کئی علماء سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان ہمارے مسلمان بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں کو نصیحت کریں کہ جو بی کام آپ لوگ آسانی سے کر رہے ہیں، اگر بی کام کرنے کے بعد آپ نے جاب جوائن کیا اور اسلامک اکانومی پر ورک نہیں کیا، آپ کا وہ جاب حرام، آپ کی پوری کمائی حرام ہے۔
बीकॉम आपको सूद के ऊपर सिखा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में सूद पूरी डीलिंग सीख रहे हैं, कैसा आप सूद की डीलिंग सीख के उसके बेसिस के ऊपर जॉब कर सकते हैं बताओ? अगर वो सर्टिफिकेट बुनियाद बन के आपको कहीं भी जॉब मिला, जॉब कितना भी हलाल हो, उस सर्टिफिकेट की वजह से हराम है, आखिरत तो गई काम से। अगर बीकॉम करते हुए, चार्टेड अकाउंटेंसी करते हुए इस्लामिक इकोनॉमी पे वर्क नहीं किए तो पैदल हो गए समझो। और हमारे मुसलमानों में एक चीज क्या है मालूम, सबसे आसान बीकॉम दिखता वही करते, और पैसे वालों को पैसा फेंक के एमबीबीएस की सीट खरीदना मालूम है, पैसा फेंक के एमबीबीएस की सीट लेते। अरे आईएएस और आईपीएस बनो मेरे भाई, कंट्री आईएएस और आईपीएस चलाते, 5 साल आने वाला सियासतदान 2 कौड़ी का नहीं चलाता, पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस होते। ये लोग जो दिमाग बनते गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करती, और जो गवर्नमेंट का दिमाग है उसमें हमारे बद दिमाग मुसलमान है ही नहीं, तो कौम का कैसा भला होगा? आईएएस आईपीएस के लिए कोचिंग्स लो, मेहनत करो, अल्लाह मदद करेगा उसके बाद इंशाअल्लाह। समझे कि नहीं समझे? जज़ाकल्लाह खैर। बहन, वो आपके लिए काम जायज़ नहीं है जब आपको ये क्लियर है कि आप सूद के किसी मामले में किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो बिल्कुल जायज़ नहीं है आपके लिए। उम्मीद आपको जानिब से लिया जाएगा। नॉन मुस्लिम है, जी उनका जी सवाल है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। నా పేరు గోపి, నాకు మేరకు ఉర్దూ నయా था। నేను నో ముస్లిం, ఇస్లాం స్వీకరించి 2 years అవుతుంది। అయితే చాలామంది మౌలి సాపులు ఒకటే మాట అన్నారు, నేను చాలా మసీదులకు వెళ్ళా, ఖురాన్ అరబ్బీలోనే చదవాలి, తెలుగులో చదవకూడదు అన్నారు। నాకు అరబ్బీ రాదు, తెలుగులో చదివితే తప్పులు పోతాయి అన్నారు। నేను తెలుగులో కరెక్ట్గా చదువుకుంటున్నా, నాకు వచ్చిన విధంగా చదువుతున్నా। అదే నాకు తెలిసినట్టు తెలుగులో చదువుకుంటే అల్లాహ్ స్వీకరించడా దీన్ని? అది నా జవాబు। आपको उर्दू समझ में आती है? अभी थोड़ा- मैं थोड़ा पूरा तो। स्पीच, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नहीं, अच्छा, कोई उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर मैं उर्दू में? उनका सवाल ये था, वो कह रहे हैं कि उनको तेलुगु के सिवा कोई दूसरी ज़बान साफ नहीं आती, और वो नॉन मुस्लिम है, वो ये कुरान का तर्जुमा तेलुगु में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कई लोगों ने, जो अपने आप को पढ़े लिखे मुसलमान कहते हैं, उन लोगों ने कहा है कि आप कुरान का तर्जुमा तेलुगु में नहीं पढ़ सकते, उसमें गलतियाँ होते, ये सही तरीक़ा नहीं है, तो मेरे लिए सही क्या है आप उनको बताइए। जी इमरान भाई जो कहेंगे वो आप उनसे कहिए। जी, तो आप उनको बताइए कि ऐसा कुरान और हदीस में कहीं भी दलील नहीं आई कि कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो बोलकर। आज सारी दुनिया में तर्जुमे आम हैं, और यूरोप में जो सबसे तेज इस्लाम फैल रहा वो इंग्लिश तर्जुमे पढ़कर फैल रहा, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियंस को भी अरबी नहीं आती। कई हम मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान पर अमल कर रहे हैं तर्जुमों को पढ़कर बगैर अरबी जाने के। तो इसके लिए कहीं भी दलील नहीं है कि ऐसा करने से कोई गुनाह होता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि कुरान अल्लाह ने अरबी में नाजिल किया, वो अरबी को समझने के लिए बेसिक अरबी सीख जाए। जिस तरह एक आदमी इंग्लिश सीखता है बेसिक, उस तरह वो अरबी सीख लें तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन तब तक वो तेलुगु से कुरान पढ़ सकते हैं, और जिसके अहम अहम बातें हैं उसको समझकर अमल कर सकते हैं इंशाल्लाह। సార్ మీకు ఇచ్చే సందేశం ఏమిటంటే, తెలుగు భాష మీకు స్పష్టంగా వస్తుందంటే తెలుగు భాషలోనే మీరు ఖురాన్ చదవండి। ఖురాన్లో కానీ హదీస్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ట్రాన్స్లేషన్ చదవకూడదు అనేటటువంటి నిబంధనలు ఎక్కడ లేదు। మీరు తెలుగు భాష మీకు మంచిగా వస్తే తెలుగులోనే చదివి మీరు అర్థం చేసుకోండి। కానీ ఒకవేళ మీరు ప్రయత్నం చేసి అరబీ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే దాని మూల భాష అరబీ కాబట్టి అని చెప్పి సార్ మీకు సందేశం ఇస్తున్నారు। జజాకల్లాహు ఖైర్। अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा। अल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सफ़िया सुल्ताना है, मैं मुशीराबाद से आई। आजकल लड़कियों की शादी में जहेज़ को तोहफ़ा बोलकर लोग दे रहे हैं, क्या वैसी जहेज़ की कोई किस्में हैं? क्योंकि मेरी भी शादी की उम्र की बेटियां हैं। बहन ने बहुत अहम सवाल किया है। वो कह रहे हैं कि कई लोग जहेज़ को तोहफ़ा बोलकर दे रहे हैं, तो क्या जहेज़ की कोई ऐसी किस्में हैं जिसमें तोहफे के नाम से भी जहेज़ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? बहन, इस्लाम ने जिस चीज़ को हराम किया वो हराम है, किसी भी शक्ल में दिया जाए वो हराम है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई लोग जहेज़ का असल डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं। जहेज़ के माने ये निकाल रहे हैं, देखो भाई जो चीज़ मांगे वो जहेज़ है, जो खुद से दे वो तोहफा है। लेकिन तोहफे में भी आप कोई ऐसी चीज़ और ऐसे वक्त पर नहीं दे सकते जो इस्लामी शरीयत से टकराती है। जहेज़ का डेफिनेशन शरई तौर पर यह लिया जाता है कि निकाह के वक्त, शादी के वक्त लड़की वाले मांगने पर या खुद से लड़के को और उसके घर वालों को
کوئی بھی ایسا تحفہ دیں جو لڑکا اور لڑکی دلہا دلہن دونوں ملا کر استعمال کرتے ہیں وہی جہیز ہے, وہ حرام ہے. ہاں بیٹی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کو سونا دے سکتے ہیں, سونے کے زیور دے سکتے ہیں جو آپ کا داماد کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا. مگر کتنے کی ایسے بے غیرت داماد آئے جو سونے کی انگوٹیاں بھی پہنتے, چینا بھی پہنتے. مسلمان مرد آدمی سونے کی چین سونے کی انگیٹھی پہنا تو مسلمان مرد آدمی بہت ہی گیا گزرا, بہت آوارہ دکھتا, نبی کا سخت نافرمان کھلا دشمن دکھتا اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کا. نہیں پہننا چاہیے. مسلمان مرد پر سونا مکمل طور پہ حرام کیا گیا. تو ہمارے دوستا ہمارے نہیں انہوں بہت پیسے والے ہیں تو ہماری ساس بھائی وہ منجے کرے وقت اور سانچک کے وقت وہ انگوٹھی پہنا دیا. تمہارا ہاتھ دیے کہیں کو تم پہنانے کو, تو ہاتھ کہیں کو دیا رہے, جا کے وہاں پہ ساس کے گھر میں بیٹھ کے ساس کے ہاتھ میں سالیوں کے ہاتھ میں کہیں کو دے گیا. اگر ایسا زبردستی کو پہنا دیا تو وسترا لے کے جا, چھرا لے کے جا, نہیں تو ایک آرا لے کے جا کے وہیں کاٹ کے اپنی انگلی پھینک دے. بتاؤ ان کو کہ میں بہت خطرناک ہوں, اللہ رسول کے معاملے میں کوئی چیز نہیں سنتا. انہوں بھی سیٹنگ میں آ کے پھر جہیز بھی نہیں دیتے, بیٹی کو تربیت کر کے دیتے, ہمیشہ شوہر کی اطاعت کر بیٹھے, ڈوری کیس بک نکو کر بات. تو اب تو انگلی دے دیا, اچھا پہنا دو, انگوٹھی پہنا دو بول کے, اس کے انگوٹھی پہن لے کے آ گیا بے غیرت. اس کے بعد ذرا بھی بیٹی کو ستایا, ایسا انگوٹھی پہن کے بیٹی کو ستاتا رہے, تو تیرے اماں با جا ڈوری کیس میں بول دو. تو اس کے واسطے کیا کرنا, جہیز نہیں دینا ہے, جہیز حرام ہے. تحفے کا مطلب ہے دلہن کو صرف وہی سامان دینا جو سامان صرف لڑکی استعمال کر سکتی ہے, دلہا استعمال نہیں کر سکتا. اچھا وہ شادی کے دن ہی دینا کیا ضروری ہوں گا لوگوں کو؟ تو تم اگر دینا ہی ہے 1-3 مہینے کے بعد دونا, شوق سے آ کے لیتا ہوں, سب کو بتا کے گئی, مگر سب کو بتائیں گے ہم داماد کو اتنا دیے اتنا دیے اتنا دیے. اجی اماں تم داماد کو اتنا سب مت دو, بجائے اتنا سب دینے کے ایک فرما بردار اللہ رسول کی بیٹی دے ڈالو. اپنی بیٹی جو اللہ رسول کی فرما بردار ہے وہ دے دو. صرف تم اگر وہ دیے تو سمجھو داماد کو سب سے پیاری چیز دے دیے. تم وہ نہیں دے کے باقی سب کچھ دیے تو بیٹی بھی گئی, اس کا گھرانہ بھی گیا. آج سب دے رہے ہیں لیکن اللہ رسول کی تعلیم بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں, بیٹوں کو نہیں دے رہے ہیں. جہیز ہر صورت میں حرام ہے. بعض جاہل کمبخت ذلیل قسم کے لوگ اللہ کے نبی پہ تہمت باندھتے ہیں, نعوذ باللہ. جو اللہ کے نبی پر تہمت باندھا انہیں ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تہمت باندھتے معلوم نہیں؟ انہوں بی بی فاطمہ کی شادی میں علی رضی اللہ عنہ کو جہیز دیے. بولتے استغفر اللہ العظیم, کیسی بات کر رہے ہیں؟ جو نبی پوری امت کو ایک چیز حرام کی ہے وہ خود کی بیٹی میں وہ کریں گے, شادی میں کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ پورنگن سے جواب نہیں آ رہا, ڈاؤٹ میں ہے. وہ واقعہ یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا, مر گئے تھے انہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ طے ہوا بی بی فاطمہ سے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بولے اے میرے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ آپ کی صاحبزادی ہے, میرے قسمت, میرے جیسے ناچیز کے قسمت کے میرے نبی کی صاحبزادی میری بیوی بن کے آ رہی. میرے پیارے نبی میرے والد کی جگہ آپ رہ کر مجھے پال پوس کر بڑا کیے, آپ میرے چچیرے بھائی بھی ہے, وقت کے رسول بھی ہے. یہ کچھ پیسے میں جمع کر لیا تھا اپنی شادی کے لیے, میں چاہتا ہوں آپ فاطمہ کے تو والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اب میری والد کی جگہ رہ کر بھی میرے لیے بھی کوئی تحفے لے لیں. یہ لیجئے وہ پیسے جو میں جمع کیا تھا, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے, ان پیسوں سے تحفہ خرید کر دیے. نبی خود کے پیسے سے بیٹی کو جہیز نہیں دیے. سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ. تو اب کسی بھی طریقے سے اپنے بیٹیوں کی دعوت میں ای کیا ہوتا, لوگاں کیا بولیں گے, لوگاں کچھ بھی بولنے دو, جی اماں نکو دو. یہ لوگاں تمہارے کو جہنم کی آگ میں گئے تو نہیں بچاتے. وہاں پہ جہنم کی آگ میں جاتے اگر تم لوگوں کو پلٹ کے دیکھے تو سب پلٹ جاتے, کونے کی نہیں پہچانتے بول کے. تمہارے گھر پہ پولیس بھی ریڈ ماری تو سب پلٹ جاتے, نہیں صاحب کونے کیوں نہیں, لے کے جاؤ اس کو. اگر پولیس ریڈ نہیں ماری تو جا کے بولتے صاحب اس کے گھر پہ ریڈ مارو نا, کہیں کو نہیں مار رہے بولتے. ایسے لوگ آئے تو جہنم میں کام بچاتے. لوگوں کے چکر میں مت جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بس, اس کے سوا کسی کی اطاعت تم کو قیامت میں بچانے والی نہیں ہے انشاءاللہ. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے آ جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام احمد ہے, میں بی ٹیک کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے, جیسا کہ آپ نے شرک محبہ کے بارے میں بتایا, کیا نبی کو غیب کا علم سمجھنا ہے بول کے, کیا یہ شرک ہو سکتا ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے, یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی نے 2 اہم سوال کیے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا, اور کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ
کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سوال چونکہ ایک وقت میں ایک ہی ہے تو میں ایک کا کوئی جواب دوں گا, آپ مجھے بتائیے کہ دونوں میں سے کس کا جواب دوں آپ کو. جی غیب کے علم کا. جی کانا دجال آنے والا ہے, آنے والا ہے نہیں آنے والا ہے, یہ غیب کا علم ہے نہیں ہے؟ تو میرے کو غیب کا علم ہے, میرے کو غیب کا علم ہے نا, میں بول رہا ہوں نا دجال آنے والا ہے بول کے. ہاں یاجوج ماجوج آنے والے ہیں نہیں ہے؟ میرے کو غیب کا علم ہے. قیامت آنے والی ہے نہیں ہے؟ میرے کو غیب کا علم ہے. قیامت کے پہلے عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی, مرد آدمیوں کی تعداد کم ہو جائے گی, صحیح ہے غلط؟ غیب کا علم ہے. قیامت کے پہلے حرام حلال بول کر کیا جائے گا, حلال حرام کر دیا جائے گا, صحیح غلط؟ میرے کو غیب کا علم ہے. کہیں تو نہیں ہے, سب غیب بول رہا نا. تو جیسا یہاں جواب دیے نا, آپ غیب کی بات ضرور بتا رہے ہیں لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہیں, قرآن اور حدیث میں آیا تو بتا رہے ہیں. ویسی اللہ نبی کے بارے میں قرآن میں سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں بولے, میرے نبی کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو میں ان پر وحی کرتا ہوں. اب آپ خود فیصلہ کرو اس کو غیب کا علم بولتے یا نہیں بولتے. امید آپ کا جواب ہوگا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال شب قدر کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاش طاقتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے اور اس کی علامتیں بھی بتا دی ہیں. تو کوئی شخص کی وہ ایک طاقت میں اگر کوئی اس میں سے علامت بات دے, جیسے کہ بارش پڑنا اور دوسرے دن دھوپ کا زیادہ نہیں مطلب, تو کیا وہ شخص نیکسٹ رمضان میں وہی رات کو یعنی عبادت کر سکتا ہے کیا؟ یعنی وہی کہ اب یعنی 21 اور 27 کی شب کو زیادہ فضیلت وہ شب قدر ہونے کا امکان ہے نا, تو کیا شخص وہ نیکسٹ رمضان کو وہی رات جاگ سکتا ہے کیا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا شب قدر ایوری رمضان بدلتی رہتی ہے کیا؟ یعنی کبھی ہمیں وہ رات میں اگر ایک طاقت میں وہ علامتیں دکھتی ہے تو نیکسٹ رمضان میں وہ طاقت میں وہ علامتیں نہیں دکھتی ہیں, تو کیا یہ بدل سکتی ہے کیا؟ اچھا بہن آپ مائک کے پاس سے مت ہٹیے, وہیں ٹھہریے ایک منٹ. بہن نے سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں ڈھونڈو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاق راتوں کی بعض علامتیں ہیں. طاق راتوں میں تھوڑی سی بارش ہوتی, موسم کبھی سہانا رہتا, تھوڑا گیلا پن رہتا مٹی کا. تو اب مان لیجئے اس سال مجھے وہ فضیلتیں جو بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بتائے وہ مل گئی, تو اگلے سال میں وہی رات کو جاگوں یا کوئی اور رات کو جاگوں؟ اور کیا جو ہے تاخرات اگر اس بار 23 تاریخ کو تھی تو اگلے سال 25 تاریخ کو ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہی آپ کا سوال ہے نا بہن؟ جی جی. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو کئے میں ڈھونڈو بولے؟ لاسٹ تاخرات. تاخرات کس کو بولتے معلوم ہے؟ تاخ عربی میں بولتے ہیں کوئی بھی ایسے نمبر کو جو 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا, کوئی ایسا نمبر جو 2 سے ضرب نہ کھائے. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29. تو اب آخری 10 دن کے تاخرات کیا ہوں گے؟ 21ویں رات, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں رات. برابر بولا بہن؟ جی. کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 راتوں میں جگ کا عبادت کے لیے. نہیں 5 راتوں میں ڈھونڈو بولے نا. جی. اچھا اس میں کوئی بھی رات میں تمہارے کو علامت مل گئی تو اگلی رات میں وہی رات کو چپک کے رہو بولے, یا 5 راتیں ڈھونڈتے رہو بولے قیامت تک, موت آنے تک کیا کرو بولے؟ ڈھونڈتے رہو. مل گیا جواب؟ ہاں کہ مطلب علامتیں بدلتے رہتے ہیں. جی اماں علامتاں چھوڑو, نبی 5 راتاں ڈھونڈو بولے, پورے 5 راتاں ڈھونڈو, علامتاں ملے بھی تو ڈھونڈو. شب قدر پکڑ بھی لیا تو پورے 5 راتاں جاگو. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ اگلا سوال